ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات اور انعامات کی بارش کی ہے، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات رنگ بو میں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور جس اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت مذہب اسلام کی شکل میں عطا کیا، اور جس اللہ نے اس کائنات کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت جو ہمارے اور آپ کے اوپر کی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے افضل، سب سے برتر انسان ہیں، اور جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان میں سب سے افضل اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک آپ کا ہے۔ آپ خیر البشر ہیں، خیر الورا ہیں، خیر الانام ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہوئی ہے، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کے نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ کی اتباع اور پیروی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے، اور اس بات کو خود اللہ رب العالمین نے بطور احسان کے، بطور تحدیث نعمت کے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا، دنیا کے اندر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کی ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس نبی کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کے نبی کی بعثت ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کا ایک بڑا انعام و احسان ہے۔ عزیز ساتھیو، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت سے ایسے اعمال، ایسی چیزیں، ایسے کام مسلمان انجام دیتے ہیں، دین سمجھ کر کے، کار خیر سمجھ کر کے، کار ثواب سمجھ کر کے، شریعت کا جز اور حصہ سمجھ کر کے، محبت رسول کا نام لے کر کے، کہ جن کاموں کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کاموں کا، جن باتوں کا قرآن و حدیث سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی احادیث سے، آپ کے فرمودات سے، جس کا کوئی دور دور تک رشتہ و تعلق نہیں ہے۔ ابھی مہینہ شروع ہوا، آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، بہت سے مسلمان عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے شریعت کے اندر، کیونکہ اسی مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول مہینے کے اندر پیدا ہوئے، اور اسی بات کو لے کر کے مسلمان کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے کے اندر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا اور ہمارا نام محب رسول میں لکھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائیوں میں، محبت کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور وہ کام کیا ہے کہ جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں میں روغن پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھروں میں جھنڈا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جگہ جگہ دیکھیں گے گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر، دروازے پہ ہرے جھنڈے لگ جاتے ہیں۔ اور جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے بہت سی محفلیں سجنے لگتی ہیں، میلاد کے نام سے محفلیں قائم کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر اپنے عاشق رسول کہتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، حالانکہ عاشق رسول کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو محب رسول ثابت کرنے کے لیے من گڑت باتوں کو پیش کرتے ہیں، قصے، کہانیاں، شرکیہ نعت پڑھی جاتی ہے، اور اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، روشنی جلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، لمبی لمبی جلوس، ہزار گاڑیوں والی جلوس نکالتے ہیں۔ اور اب تو ایسا ماحول آ گیا ہے کہ جلوس کے ساتھ ساتھ ڈھول، باجے، تاشے، ڈی جے، تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور شہروں کے اندر گھومتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ایسا کرنے سے رسول کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اعلان ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کان کھول کے سنیں کہ شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے کہ آپ کی پیدائش پہ جشن منانا، عید میلاد النبی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، کہیں پر بھی کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی بعثت اس کائنات کے لیے خیر و برکت ہے، رحمت کی باعث ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی آپ کی زندگی رہی، 63 سال کے اندر 63 سالوں میں سے 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی اللہ نے آپ کو نبی بنایا، 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور نبی سے لے کر کے انتقال کے وقت تک آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 23 سالہ زندگی آپ کی نبوت کی زندگی ہے۔ 23 سال آپ نبی بن کے دنیا کے اندر رہے، شارع علیہ السلام بن کے دنیا کے اندر رہے۔ ان 23 سالوں کے اندر آپ پہ قرآن نازل ہوا، قرآن کا نزول مکمل ہوا، شریعت کی باتیں نازل ہوئی، اور تمام شریعت کی باتوں کو جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ نازل کر دی۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، حیرانی ہوگی کہ آپ 23 سال نبی بن کے رہے، آپ نے کبھی بھی صحابہ سے نہیں کہا کہ میرے صحابیوں آؤ، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے کے اندر میری پیدائش ہوئی ہے، آؤ تم لوگ جلوس نکالو، خوشی مناؤ، جلسے کرو۔
کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا جنم دن نہیں منایا، کبھی بھی نہیں منایا۔ حدیث کی کسی کتاب کے اندر کہیں بھی جھوٹی روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے خود منایا ہو، صحابہ کو منانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی ثابت نہیں میرے بھائی۔ تو جو عمل نہ ہمارے نبی نے کیا، نہ ہمارے نبی کے صحابہ نے کیا، نہ صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، تو عمل میرے بھائی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور آپ اس بات کو جانا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں سنو، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ اللہ نبی نے شہادت دی ہے 3 زمانے کے سب سے بہترین زمانہ ہونے کی، اور ان تینوں زمانوں کے اندر کہیں پر بھی نہ حدیث کتابوں کے اندر نہ تاریخ کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن منایا ہو یا عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا ہو۔ اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ 100 سال پہ محیط ہے، 100 سال تک صحابہ زندہ رہے۔ صحابہ کے اندر بھی کہیں پر بھی کسی سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جنم دن منایا ہو۔ ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، حضرت عثمان 11 سال خلیفہ رہے، حضرت علی 4 سال خلیفہ رہے، لیکن ان خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو اس طرح کا حکم دیا ہو۔ تو میرے بھائی، جس کام کو نہ نبی نے کیا ہو، نہ نبی کے صحابہ نے کیا ہو، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہو، نہ عام صحابہ نے کیا ہو، تو وہ عمل کہاں ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا اور لوگوں سے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو، اگر تم نے ایمان لایا اور تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح ہو گیا تو تم ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان کیسا ہو، صحابہ کی طرح ہونا چاہیے۔ جو ہمارے نبی جو صحابہ تھے ان کا ایمان جس طریقے سے تھا، اگر کوئی انسان ویسا ایمان لاتا ہے، ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرتا ہے، ویسی اتباع کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو صحابہ یہ معیار حق ہیں، صحابہ یہ معیار صداقت ہے، اور جو عمل صحابہ نے نہ کیا ہو، تابعین نہ کیا ہو، وہ عمل کبھی بھی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عید میلاد النبی منانا، جشن عید میلاد کا اہتمام کرنا، محفلیں قائم کرنا، قوالی کا محفل لگانا، نعت خوانی کرنا، اور نعت خوانی کے شکل میں شرکیہ نعت پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بڑھا کر کے اللہ کے برابر قرار دینا، میرے بھائی ایسا عمل یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مریم فقولوا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، کہ لوگو میرے بارے میں ویسے غلو مت کرو جیسا غلو عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ کے بارے میں کیا تھا، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کے رسول کہو۔ یہ اللہ نبی کا اعلان ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جشن عید میلاد النبی کے اندر کیسی باتیں بیان کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کھلے عام مائک سے شعر پڑھا جاتا ہے۔ وہ جو عرش پہ مستوی تھا مصطفیٰ ہو کر مدینے میں اتر پڑا ہے محمد ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں اللہ نبی کے بارے میں کہ جو اللہ ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کے پاس توحید کے سوا رکھا کیا ہے، اللہ کے پاس توحید کے سوا رکھا کیا ہے، جو مانگنا ہے محمد سے مانگ لیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں کس میں؟ محبت رسول میں، عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا شعر پڑھنا یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا شعر پڑھنے والا یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج کل موبائل کا زمانہ ہے، لوگ ایسا شعر پڑھتے ہیں اور پڑھنے والے کے اوپر روپیوں کی بارش ہوتی ہے،
لوگ اپنا روپے اس پر پھینکتے ہیں، نچھاور لٹاتے ہیں اور سوچتے ہیں بہت بڑا یہ اسلام کا خادم ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اسلام کے اندر وہی چیز، وہی عمل قابل قبول ہے جس عمل کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے نبی نے کیا ہے، یہ صحابہ نے کیا ہے۔ اور جو عمل بھی کتاب و سنت سے الگ ہوگا وہ عمل شیطانی عمل ہوگا، وہ عمل بدعت کے زمرے میں ہوگا، اور وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو، اپنے نیکی کو برباد مت کرو، اپنے نیکی کو برباد مت کرو۔ گویا کہ جو نیکی بھی، جو عمل بھی، جو عبادت بھی، جو بھی کار خیر بھی اللہ اس کے رسول سے الگ ہوگا، وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، باطل ہوگا، ضائع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی عمل، ہمارا جو دین ہے یہ دین مکمل ہو چکا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور اس کے مکمل ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کو نازل کرنا تھا دین کی شکل میں، دین کے انداز میں، اللہ نازل کر چکا ہے۔ اللہ نبی ہمیں بتا چکے ہیں، اب دین کے اندر ذرہ برابر بھی حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ عمل جو آج کل کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کے اندر کہ وہ لوگ جبہ قبہ پہن کر کے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا فلاں کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھیں نبی، اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، رسول سے محبت ہونے کا اعلان، رسول سے محبت کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، محبت تو صحابہ کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کا کوئی حکم آتا تھا، حکم سنتے ہی اس پہ لبیک کہتے تھے، دوڑ پڑتے تھے، چاہے وہ حدیث اللہ نبی کی زندگی، ان کی زندگی خلاف ہو، ان کے ماں باپ کے خلاف ہو، ان کے خاندان کے خلاف ہو، ان کے رسم و رواج کے خلاف ہو، تمام باتوں کو چھوڑ کر کے حدیث رسول پہ، حکم رسول پہ دوڑ پڑتے تھے۔ یہ تھا ان کی محبت، یہ تھی ان کی محبت، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا ان کا انداز تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اعلان کر دیا صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ وہ ہیں جو سابقین اولین تھے، جنہوں نے اللہ نبی کی اتباع کی، اور ان کی اتباع اس طریقے سے کی کہ اپنی زندگی کے ہر بات کو اللہ نبی کے تابع کر دیا۔ تو اللہ نے اس پہ ان کے لیے اعلان فرمایا کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ آج ہم لوگ سود کھاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور اس طریقے تمام غلط کام کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، حدیث سے اعراض کرتے ہیں، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر جشن عید میلاد النبی کے نام سے محفل منعقد کر کے کہتے ہیں ہم پکا سچا مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ ابلیس کی اولاد ہے، یہ ملعون ہے۔ حالانکہ ایسی بات جو اللہ کے نبی ثابت نہ ہو اس پہ عمل کرنے والا ابلیس کی پیروکار ہوتا ہے، اور جو کتاب و سنت عمل کرنے والا ہے تو اللہ نبی کا سچا پیروکار ہے، صحابہ کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مہینہ ابھی جو شروع ہوا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر جس طریقے سے روپے پیسے کو فضول خرچی کی شکل میں خرچ کیا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو بھی عمل ہوتا ہے عید میلادوں کی شکل میں، ہے نا، اسی طریقے سے محفل قائم کرنے کی شکل میں، جلوس نکالنے کی شکل میں، جلوس نکال کر کے راستے کو بند کر کے اور جلسہ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو میرے بھائی ایسی چیزیں کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لمبی لمبی جلوس لوگ نکالتے ہیں، راستے کو بلاک کر دیتے ہیں، آنے جانے والے کافی پریشانی ہوتی ہے، جبکہ جس نبی کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں اسی نبی کا اعلان ہے ایاکم والجلوس فی الطرقات، اے لوگوں کے راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو تکلیف مت دو۔ اور اللہ نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، ایسی چیز راستے میں ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو، کوئی انسان اس کو ہٹا کے دور کر دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ اس نبی کا حکم ہے، اور اسی کے نبی کا نام لے کر کے لوگوں کے راستے کو روکا جاتا ہے، ان سے زبردست چندہ لیا جاتا ہے، محفلیں قائم کی جاتی ہیں، آنے جانے والے پریشانیاں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اعلان کرتے ہیں۔
میرے بھائی یہ محبت نہیں ہے. اصل محبت کیا ہے؟ آپ کی بات پہ عمل کرنا, آپ کے حکم پہ چلنا. جب آپ کے حدیث آ جائے اس حدیث کو لبیک کہنا, یہ سچی محبت کی علامت ہے, یہ سچی محبت کی علامت ہے. اور اسی محبت کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگو, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. یہ اللہ نبی کو حکم دیا جا رہا, آپ اعلان کر دیں. تو نبی کی پیروی کیے بغیر, نبی کی اتباع کیے بغیر, نبی کی باتوں پہ چلے بغیر کوئی مسلمان پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے, یہ اللہ کا اعلان ہے. تو میرے بھائی ہمیں پکا سچا مسلمان بننا ہے, ہمیں وہ نام و نہاد مسلمان بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ عید, جنم دن منانا, فلاں منانا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ عیسائیوں کا حصہ ہے, غیر قوموں کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ اپنے بڑے لوگوں کا جنم دن مناتے ہیں. عیسائی لوگ اپنے نبی کے جنم دن مناتے ہیں, اور دیگر مذہب والے اپنے اپنے بھگوان کا, اپنے اپنے دیوتاؤں کا جنم دن مناتے ہیں. ہمارے نبی نے ایسا کرنے ہمیں حکم نہیں دیا ہے, نہ ہمارے رب نے دیا ہے, نہ ہمارے نبی نے دیا ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے, ایسے محفل میں شریک ہونے سے بچنا چاہیے, ایسے محفل کے لیے اپنے روپے پیسے خرچ کرنے سے بچنا چاہیے, کیونکہ شیطانی عمل ہے اور یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ نے اس کے اندر 1 روپے لگا دیا تو اس کے اوپر بھی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا, آپ سے سوال جواب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بدعت سے بچا, اللہ ہمیں خرافات سے بچا, اللہ ہمیں رسم و رواج سے بچا. اللہ ہم جب تک زندہ رہیں خالص کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ کے ساتھ خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وذل وتم وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون.